तो हूँ। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि जो कुछ हम जाने वो हम अपने भाइयों के साथ शेयर करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सके, और साथ शेयर कीजिए चूंकि इल्म हासिल करना और इल्म को फैलाना दोनों नेक काम है। हम आज बात करने जा रहे हैं जुर्म और उसकी सजा। जुर्म क्या है समझिएगा। किसी की बात नहीं मानते हम, यह भी जुर्म है। हाकिम का हुक्म ना मानना जुर्म है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी जुर्म है। बंदों के हुक्म की नाफरमानी जुर्म है। कानून के हुक्म की नाफरमानी जुर्म है। कोई बड़ा, कोई स्कूल टीचर आपसे हमसे, हमारे जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, अगर स्कूल टीचर होमवर्क करने के लिए देता है, देखिए आम सी चीज है ना, होमवर्क हम नहीं करते, जानकर या सुस्ती से नहीं करते। ना करने की क्या सजा होगी? एट द एंड फेल कर दिए जाएंगे। सजा हुई ना। सजा खाली सजा जिस्मानी नहीं होती कि सजा बामुशक्कत बिहाइंड द बार, ऐसा नहीं है। सजा का मतलब जैसा अगर छोटे हुक्म की नाफरमानी की तो छोटी सजा, बड़े हुक्म की नाफरमानी की तो बड़ी सजा। अल्लाह ने कहा अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ तक ना करो, यानी उनके साथ कोई ज्यादती ना करने होने पाए तुम्हारी जात से, हमारी जात से। फिर अगर करेंगे तो हमें दो सजा मिलेगी। इस दुनिया में भी जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे नाफरमान हो गए, चूंकि हम अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप, मेरी माँ अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया, लिहाजा वो भी उसी चीज को दोहराएंगे। उसी तरह अल्लाह की डायरेक्ट हम नाफरमानी करते हैं। अल्लाह हमें कहता है 5 वक्त नमाज को कायम करो, हम बोलते हैं नहीं, हम नहीं पढ़ते। अजान हो रही है, टीवी चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं, नाफरमानी हो रही है ना, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अल्लाह बुला रहा है, अजान मुअज्जिन बुला रहा है हमें, हम अगर नहीं जा रहे हैं टीवी बंद कर दो। मगर ज्यादा से ज्यादा ईमान वाले अगर कुछ हो गए वो टीवी को स्लो कर देंगे, नागवारी के साथ। हमारा आप सब जानते हैं ना, गवारी महसूस होती है। मुझसे बड़े जब हम सफर करते हैं तो हम मिनिस्टरों के साथ जहाजों में मुलाकात होती है, कैसी कैसी बातें वो करते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह। कुछ अर्सा पहले हम सफर कर रहे थे, कुछ बड़े लोगों ने हमसे कहा यार हमारे मुल्क में ना, इस्लामी मुल्कों में अजान की आवाज होती है तो इंडिविजुअल राइट्स की वायलेशन होती है, यानी अजान दे रहा भाई, जिसकी मर्जी वो आना होगा आ जाएगा। हमने उनसे कहा आर यू मुस्लिम? बोला हाँ। मैं, मेरा अल्लाह जाने, कोई जरूरी थोड़ी ना कि मुझे जबरदस्ती में जाओ, मस्जिद जाऊंगा तभी मैं मुसलमान कहलाऊंगा। देखिए ये सोच है बड़े लोगों की, बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूं, बर्गर क्लास जो रूरल तबका है उसकी बात कर रहा हूं। जब उनसे मुलाकात होती है वो यही बोलते हैं कि यार ये अजान के वॉल्यूम को लो कर दो, कम कर दो, बस मस्जिद तक आवाज आए। मैंने कहा यूरोप में जाओ, यूरोप में तो ऐसे ही है भाई, हम अपने घरों में अजान देते हैं, मस्जिदें जो है वो एक 4 दीवारी के अंदर है, वहीं पे अजान दो, वहीं पे नमाज पढ़ो, वहां से चुपचाप घर मस्जिद से, इबादत गाहों से बाहर निकल जाओ। मैंने कहा अगर मुसलमानी मुल्क में हो तो अजान को तो आम करो, अजान से शैतान भागता है। तो हाकिम की बात नहीं मानेंगे, अजान इमाम की बात नहीं, मुअज्जिन की बात नहीं मानेंगे। मुअज्जिन तो अल्लाह की निदा दे रहा है ना, नहीं मानेंगे। नतीजा क्या होगा? हुक्म नहीं मानेंगे तो सजा का इंतजार करो।
کبھی کبھار یہ سزا کورونا وائرس کی صورت میں ہمیں اللہ دیتا ہے، کبھی کبھار یہ سزا بچوں کی ناخلقی بدتمیزی کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، کبھی کبھی یہ سزائیں روزی کو تنگ کر کے اللہ دیتا ہے تاکہ ہم ہوش میں آ جائیں، ہم جاگ جائیں، کبھی کبھار ہمیں بیمار کر کے اللہ سزا دیتا ہے تاکہ اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں، دوبارہ ہم وہ برائی نہ کریں، کبھی کبھار ہم کو اللہ پولیس کے ذریعے جیلوں میں ڈال کر کے سزا دیتا ہے تاکہ دوبارہ جب ہم نکلے تو ایک اچھے شہری بن کر نکلے، کبھی کبھار ہمارے پاس ایک نوٹس کے صورت میں پیغام آتا ہے کہ آئندہ یہ غلط نہ کرو، اس کو وارننگ کہتے ہیں، ڈفرنٹ کائنڈ آف پنش وی ہیو۔ تو اپنے حاکم کی بات مانے، اپنے بڑوں کی بات مانے، اپنے اسکول ٹیچر کی بات مانے، اپنے ماں باپ کی بات مانے، ملک میں رائج قانون کا احترام کرے۔ احترام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ماننے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ہم کوئی کام نہ کریں، اگر اس کے خلاف کریں گے تو جرم ہے، اور جرم ہے تو سزا ملے گی، یہاں ملے یا وہاں ملی۔ اگر جرم مسلسل کرتا جاتا ہے آدمی تو وہ عادی مجرم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ہیبٹ کا حصہ جرم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بے اختیار جھوٹ بولیں گے، اس کی سزا ملے گی۔ سب سے پہلے کیا سزا؟ اس کی رزق تنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے اندر سے سکون برباد، ختم، فنش، اس کے اندر ایک غصہ کی کیفیت رہتی ہے۔ اسی طرح جو حرام کھاتے ہیں آپ دیکھیے گا ان کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ بدکماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، محلے میں دیکھا ہوگا گلی کے کونے پہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کی ماں بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی جو ہی جب ان کی شادی ہوگی آپ دیکھیے گا ان کی زندگی، میں کوٹوں میں ہوتا ہوں، ان کی زندگی عبرتناک ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسن ظن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل پہ غور کریں، اپنے آج کو صحیح کر لیں، اللہ سے نیک امید کریں گے۔ ہر صورت میں اللہ سے نیک امید ہم نے کرنی ہے، ہر صورت میں۔ اگر ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں سچوں میں بنا، ہم اپنے جھوٹ سے نفرت کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا لوگ جس قسم کی بھی معاشرتی برائی میں ہے اس کو سزا ملتی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر گلٹی۔ جس دن وہ گلٹی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، مگر اللہ اس گناہ کو معاف کرتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو۔ اگر معاشرے کی برائی کی ہو تو پھر اللہ کہے گا جس شخص کی تم نے برائی کی ہے اسی سے معافی مانگو، جس شخص کا حق مارا ہے اسی سے معافی مانگو، اس کا حق اس کو لوٹا دو۔ نہیں تو آج بھی سزا ملے گی اور کل بھی سزا ملے گی۔ اگر ہم حاکم کے حکم کو مانے، یعنی اللہ کے حکم کو مانے اور بندوں کا بنایا ہوا جو قانون ہے دنیا میں اس کو بھی مانے، دونوں قانون کو مانے، ایکسپٹ کرے اور فالو کرے۔ مانے کا مطلب قولن نہیں خالی، ہم قولن بھی کریں زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کی رسپیکٹ کریں اس قانون کی، اور عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ دیکھیے اگر if you are smiling, this is charity in Islam، یہ مسکراہٹ صدقہ ہے۔
آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کی ویلیو ہوگی، یہ بندہ اچھا ہے، اچھے کرٹیسی کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھے رویے کا ہے، اچھی زبان کا ہے، اچھے گفتار کا ہے، اچھے کردار کا ہے. کیوں؟ آپ کو پھر بینیفٹ ملے گا، معاشرے کا بینیفٹ. لہذا حاکم کا حکم ضرور مانیے. حاکم اللہ بھی ہے، بلکہ اللہ ہی ہے، اور پھر اللہ نے حاکم بنایا بندوں کو ایک دوسرے کا. کہیں میں اپنے گھر کا حاکم ہوں، کہیں میرا کوئی حاکم ہے. حاکموں کا حاکم احکم الحاکمین ہے. تو حاکم کا حکم ماننا، جرم سے اللہ بچا لیتا ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. ہر قسم کے جرم، ہر قسم کی گناہ، ہر قسم کی جھوٹ، ہر قسم کے فریب، ہر قسم کے دل دکھانے والا رویہ سے بچیے، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور دوسروں کو بھی نصیحت کیجیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر یہ دونوں فارمولے پہ، یہ والعصر، پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. یہ پوری چاروں اس کے لائنز کو اگر آپ پڑھیے ترجمے سے، زندگی ہماری شاندار ہو جائے گی. ہم وکیل ہیں تو شاندار وکیل بنیں گے، ڈاکٹر ہے تو شاندار ڈاکٹر بنیں گے، باپ ہے تو شاندار باپ بنیں گے، مثالی باپ بنیں گے، پڑوسی بھی مثالی بنیں گے. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ سچائی کے ساتھی بن جائیے. آئیے ہمارے ساتھ مل کر نیک کام کریں. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں. سبسکرائب کیجئے، ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے، اور مل جل کر معاشرے کو کرائم سے پاک کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.